الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے صدقہ نور کا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور
مثل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم لوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ بھی حمد اور ثنا دعا حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات اہل اسلام مشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت میرے آقا و مولا مدنی تاجدار احمد مختار محبوب پروردگار آپ دے میلاد شریف دی محفل پاک کو سجانا اور آپ دی آمد دا تذکرہ کرنا اور اللہ دی بارگاہ وچ اس دا شکر ادا کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ بڑے دھیان نال سماعت کر رہے ہو کہ سنت مصطفیٰ کیسے ہے حضور دی اپنی میلاد ہے تو کیا حضور نے بھی میلاد منائی وہ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں میلاد شریف کو یاد حضور بھی رکھے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین حضور تے سوال کیتا گیا یا رسول اللہ آپ پیر دا روزہ کیوں رکھتے ہو سوار دے دینا آپ روزہ کیوں رکھتے ہو قال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ حضور نے فرمایا اس دن میرا میلاد ہویا سی اور اس دن میرے تے قرآن نازل ہویا سی تو نزول قرآن اور آپ دی آمد اور میلاد تے روزہ رکھ کے حضور نے میلاد منایا تے ہے اور امت کو ایک راستے دا تعین کر کے دسیا کہ میلاد منان دا طریقہ عبادت ہونا چاہیے پکنک نہیں یعنی حضور دی آمد دی خوشی تے میلاد مناؤ مگر پکنک نہ کرو حضور دی میلاد نو عبادت سمجھ کے اور عبادت دے طریقے نال مناؤ اگر آپ پکنک مناؤ گے تو پکنک ہوئے گی میلاد نہیں ہوئے گی میلاد دے منان دے طریقے دا تعین حضور دے اس عمل تو ہو گیا آقا علیہ السلام نے میلاد شریف کو کیسے یاد فرمایا عزیزہ نبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرما سن اور صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر حلقہ لگا کے تشریف فرما سن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقہ من اصحابہ میرے آقا کریم صحابہ دے حلقہ دے اندر حلقہ سطح نے مجمع لگا کے ذکر واسطے بیٹھنا اس کو حلقہ کہتے ہیں حلقہ لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسکم ہاہنا صحابہ اتھے کیوں بیٹھے ہوئے قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا یا رسول اللہ اسی اس واسطے اتھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ دی آمد دا اللہ نے جو احسان کیتا ہے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا
الاسلام، اللہ نے جو سانو اسلام دی ہدایت دیتی ہے، وَمَنَّ بِكَ عَلَيْنَا، اور آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ، حضور صحابہ کرام دے جلسہ دے اندر، مجلس دے اندر، حلقہ دے اندر تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم ہاؤ، صحابہ کہتے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں ایک ہی تے وہ احسان کیتا جدا ذکر پیا کرنا جڑا تہاڈا اپنا رسول دیتا ہے۔ صحابہ تسی کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ تہاڈی صورت وچ جڑا رب احسان کیتا ہے او دا شکر ادا کرن واسطے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا سرکار فرماتے ہیں اللہ ما اجلسکم الا ذالک، تو اللہ کی قسم ہے کیا واقعہ یہ سے کام بیٹھے ہو؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، صحابات کہتے ہیں یا رسول اللہ سنو اللہ کی قسم ہے صرف ایسے آسے بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں قسم کسی تہمت کی وجہ تو نہیں اٹھائی، ولیکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھا سا کہ میرے کو جبریل امین آئے نے اور خبر دیتی ہے یا رسول اللہ تواڈے غلام جڑی آج محفل لائی بیٹھے نا اللہ فرشتے ہیں جنہاں تے فخر پیا کر رہا ہے۔ جو ہے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دی خدمت حاضر ہوئے۔ حدیث نمبر 3 جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ حضور دے چاچا نے، تے حضور نالوں عمر وچ تھوڑا جہا وڈے ہے، تے اونج نبی پاک دے امتی آئے کلمہ بھی پڑھیا، تے کسی نے حضرت عباس کو پوچھا کہ حضور وڈے نے تسی وڈے ہو، اور وڈے یا عمر دے اعتبار تو آپ فرماتے ہیں انا اسین و ہوا اکبر، آپ فرماتے ہیں بھئی دنیا تے میں پہنا آیا وڈے ہو جو وڈے، ہائے ہائے سمجھ آئیے گل نہیں، ادب والیا نو اللہ ادب دی وانڈ دے چھڑدا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں دنیا تے میں پہلے آیا ہوں جو وڈے، رسول اللہ سرکار فرماتے ہیں چچا باپ دے درجے دے ہوتا ہے، حضور انہاں بڑا پیار کر دیا تے انہاں دا بڑا احترام اور اکرام فرماندے ہیں حضرت عباس۔ جی عزیزہ نے حضرت عباس مدینہ شریف وچ کوئی گل سنی بندیاں کو حضور دے نسب دے بارے تے حضور اگے آگے شکایت کی تھی، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور منبر تے کھڑے ہو گئے۔ جدو آپ نے سنیا نا میں حضور دے نسب دے بارے لوگوں کو گل کی تھی، حضور منبر تے جلوہ افروز ہو گئے۔ میرے آقا منبر تے کھڑے ہون تے منبر سونا لگ رہا ہے، دنیا دا ہر مولوی تے خطیب خطبہ دینا اس تے منبر تے کھڑا ہوئے تے مولوی سونا لگ رہا ہے کہ بھئی مولوی منبر رسول تے بیٹھا ہے، حضور منبر تے بیٹھے ہون تے حضور نہیں منبر سونا لگتا ہے۔ کائنات ہر خطیب نو منبر عزت عطا کرتا ہے، حضور منبر نو عزت عطا کرتے ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور منبر تے جلوہ افروز ہوئے۔ فقال من انا، حضور نے فرمایا صحابہ میں کون ہوں؟ صحابہ میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ، صحابہ کی تھی یا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ دا رسول ہاں، لیکن میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تے جدے وچ میں نے رکھیا انہوں ساریاں تو سردار بنا چھڑیا۔ حضور جس جگہ تے تشریف لے جانا وہ باقیاں نو افضل ہو جاتی ہے، حضور دی ہر نسبت فضیلت عطا کرتی ہے۔ بھائی میرے جملے تے غور فرماؤ میں کیا کہ حضور دی ہر نسبت فضیلت عطا کرتی ہے۔ اوے حضور دے پیراں نال
قدمین شریفین نال تے جڑا چمڑا لگ جائے وہ نالین شریف ہو جاتا ہے، حضور دے ہوٹھاں نال جڑی سبزی لگ جائے وہ کدو شریف ہو جاتی ہے، حضور سرکار دی جڑی سواری بن جائے وہ گدھا نہیں ہوندا، کھوتا نہیں ہوندا، دراز گوش ہو جاتا ہے۔ حضور جس شہر چاہ جان وہ یسرب نہیں رہندا، مدینہ شریف ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیں حضور دی ہر نسبت عزت عطا کر دی، اگر آل دی نسبت ہوئے تے آل پاک، ازواج دی نسبت ہوئے تے ازواج پاک، اصحاب دی نسبت ہوئے تے اصحاب پاک۔ میرے نبی سرکار نال جڑی شے لگ دی گئی ہے وہ دنیا تو افضل دے اللہ ہوتی گئی۔ وہ محبوب پیارے اللہ تو انہوں کٹی سونی افضل دے اللہ شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا و مولا لجپال تے کریم نبی سرکار بھئی یہ سمجھ رہی اچھا عزیز من سرکار فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور سب تو بہترین مخلوق انسان اچھ میرا نور رکھا، جعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر اللہ نے مخلوق نو دو جماعتیں تقسیم کیتا، دو گروہاں بنایا، عربی اور عجمی، جعلنی فی خیرہم، اور میرے نور نو سب تو بہترین جماعت عرباں رکھیا، ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، پھر اللہ نے عرباں دے قبیلے بنائے اور سب تو بہترین قبیلے قریش دے اندر مصطفیٰ دے نور نو رکھا، ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے قریش دے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم، پھر میرا سب تو بہترین گھرانہ سی بنو ہاشم دا وہ دے چھ مصطفیٰ کریم دے نور نو رکھیا۔ اور آقا فرما دیں پھر سن لو انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، آپ فرما دیں میں آپ بھی سردار ہاں، میرا گھرانہ بھی سارے تو افضل دے آلہ ہے۔ عزیز من اس گل میرے آلہ حضرت نے شیر دی صورت بیان فرمایا کہ آپ فرما دیں خلق سے اولیاء سے رسول، ویسے قرآن مجید بولیا ہے لا نفرق بین احد من الرسل، کہ نفس رسالت کسی رسول بھی اسی تفریق نہیں کرتے، نفس رسالت سارے رسول برابر نہیں، لیکن مقام رسالت کی بات آوے تو اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، نفس رسالت سب برابر نہیں، مقام رسالت کوئی کسے تو جدا ہے، کوئی کسے تو جدا ہے۔ عزیز من و دوستان من میرے اعلیٰ حضرت بولے اور فرمانے خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے سب سے بالا بے ہے بڑی شان والا، میرے اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے بڑی شان والا بے سب سے سارے نبی شان منزہ عن شریک پیدا میرے آقا سرکار کی ہر شان بناؤ ورائے، حضور کو ہر جگہ تے اللہ نے مقامات دیا، بلندی عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بہت بڑے بلند مرتبہ دے حضرت مریم
یہ وہ عورت نے جنہوں کے نام تے اللہ نے قرآن میں پوری سورت بنائی ہے، سورہ مریم۔ یہ وہ مائی صاحبہ نے جنہوں نے اللہ نے انہوں نے طہارت کی وجہ چنیا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اللہ نے چن کے بغیر خامد تو پتر عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں جدی مثال نہیں کہ بغیر خامد تو اللہ نے انہوں نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی ہو جنہوں روح اللہ کیا جاتا ہے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی۔ جناب حضرت عیسیٰ جس وقت اپنی امی دی مبارک اور پاک وجود جلوہ گر ہوئے جناب عیسیٰ، تو حضرت مریم فرماندیاں نے کہ میرا نکاح کوئی سی ہویا، جوان میں ہو گئی، تو میں اپنے حجرے دے اندر کلی سا، کسے بشر میں میرے ماسی نہیں کیتا، تو آپ فرماندیاں میرے حجرے دے اندر ایک خوبصورت لڑکا آیا، جیدے بال گزرے آئے سن، چہرہ گھوڑ سی، اور مساں آجے ہوئیاں بجدیاں آئیں، اور ہر آزاد اس دے اندر توازن سی، یہ خوبصورت نوجوان سی، وہ میرے حجرے چاہے۔ اللہ کا قرآن اس کو بیان فرماتا ہے۔ عزیزی میرے دوست میرے سنگی، اللہ کا قرآن پڑھی، اللہ فرمانے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ آپ فرمانیے کہ میرے حجرے دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ مریم فرمانی میرے حجرے دے اندر ایک خوبصورت بشر سویہ لڑکے دا ظہور ہویا۔ آپ فرمانی ہیں کہ میں ویکھیا تے میں ڈر گیا، اور فرمایا قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ آپ فرماتے ہیں میں تیرے کو رب دی پناہ منگنی ہوں، اگر تو اللہ کو ڈرنے والا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل پیارے دسو مریم کے ڈرے نہ، میں کون؟ عزیز من جبریل فرمانے آئے بی بی پاک میرے کو نہ ڈرو، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ رسول کدے آئے ہو لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم میں تو ان سترہ بیٹا دینا ہے۔ بھائی میں آپ کو سمجھ آگئی کہ میں تو ان کو سترہ بیٹا دینا ہے۔ جس وقت نے فرمایا تو جناب حضرت مریم پاک فرمانی ہے میری تی شادی نہیں، میں تو کسی بشر میں ٹاچی نہیں کیتا، میں ان کی میں بیٹا ہوئے گا۔ تو اللہ فرمایا جبریل کی تجھے مریم میں پھوک مارو، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو جبریل نے حضرت مریم میں ایسے پھوک ماری۔ توجہ ہے جناب، اگر پھوک کوئی چنگی ہستی سے مارے تو پھوک نال بھی کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جی جناب آپ نے سمجھ آ گیا، پھوک بھی کوئی بندہ جنا چاہ مارے نا تے وہ دے نال بھی کو جو بندہ ہے میرا ہے میں پھوک بھی نہیں بلکہ ہوتے بندے یہ آتے ہیں بھئی آج اس بندے کو اللہ نہ کرے کسی نوجوان ٹی پی ہوئے تے انہوں ڈاکٹر آدھر بندہ ڈاکٹر جی کیوں انہیں ساں آدھویاں ٹی پی لگ گیا۔ اچھا پھر مطلب ہے بھی ڈاکٹر بھی یہ ہم دن مساں نال کو جمدہ تے ہے ساں نال کو جمدہ تے ہے
जे सीने में टीबी दे जरासीम होण ते मुड़ साह नाल टीबी लग जाती है, जे सीने च इश्क रसूल होवे ते मुड़ फूक नाल दूजियां नूं इश्क रसूल लग सकता है। कुछ लग जाता है साह नाल, कुछ साह नाल भी लग, साह नाल भी कुछ लग जाता है। हुण ये भाई साह शाला किसी चंगे मूड दा होवे जी, समझ आ गई ना? आप नाराज तो ना होंगे जी, मेहरबानी है थोड़ी जी, तुम समझ लो। सो सांस अगर किसी रब के महबूब नहीं होवे, रखो ना यार, तो बड़ी सादा जी गल है। तुम पढ़े लिखे समझदार बंदे हो, बंदा आ एक सब्जी है प्याज, जान दो प्याज, वो बंदा अपने किचन खलो के एक पीस होंदा जुबान ते रख ले 30 सेकंड, उस तो बाद वो कट के या चबा लै या कट दे, बाहर आके किसी दोस्त नाल गुफ्तगू करे, महवे कलाम होवे, उन्हें आखना भाजी तुसी प्याज ते नहीं खाते, उसने आखना यार मैं ते अंदर बैठ कर किचन च खाते ने ते 2-3 दीवारां आईयां विच, तू किवें वेख ले? उस आख्या वेख्या कोई नहीं, तुहाड़ियां साहां च ओहदे असरात ने, तुहाड़ियां साहां विच ओहदे। अच्छा हूँ सियाने बंदे बैठे हो, जे 30 सेकंड प्याज जबान ते रहे ते सावां ते असरात आउंदे ने, जिहदी जुबान ते हर वेले अल्लाह अल्लाह ते रसूल पाक दा जिक्र होवे, कुछ असरात ते ओहदी साह च भी यार आउणे चाहिए जी। कुछ समझ आइए कि कोई ना भाइयों मेरी? फरमाया कि ये जेहड़ी सांस है ना, इहदे विच असरात होंदे ने। अल्लाह दा कुरान कहता है कि अल्लाह जिब्रील ने फरमाया फनफखना फीहि मिन रूहिना, जिब्रील फूंक मारिया तो हजरत मरियम को जदों फूंक लगा तो हजरत ईसा रूहुल्लाह कहते हो। क्यों रूहुल्लाह क्यों कहते हजरत ईसा? उसकी वजह मुफस्सिरीन ने लिखी है कि रूहुल अमीन ने फूंक नाल पैदा होया। जनाब जिब्रील का लक़ब है रूहुल अमीन, तो जो है जिब्रील का नाम है रूहुल कुरान चाहे तो उन्होंने चुके वो फूक नाल पैदा होए ने, इस वास्ते उन्होंने कहा जाता है रूहुल्लाह। वाह मेरे मालिक, मैं तेरी शान तो सदके जावा, तू पुत्र देना होवे तो फूक मरवा के भी दे लेना, देना अल्लाह ही ला शक फी हाज़िल कलाम, दे कोई शक नहीं भाई अल्लाह तो बगैर भी पुत्र देंदा है, अल्लाह पुत्र देंदा है और कोई नहीं देंदा। अगर किसी ने गलत फहमी है तो कड़ छटे तो फलानी शायद तो पुत्र लभ जाता है, तो फलानी शायद दुनिया कोई मां पुत्र जमे ही नहीं जरा किसी होरी नूं पुत्र दे सकता होवे, ये सिर्फ मेरे रब कोल गल है। और एक नहीं कुरान पाक दी 20 आयत इसके ऊपर शाहिद है। मेरे अल्लाह फरमाते हैं इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समिय्यन बसीरा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। फिर अल्लाह फरमाता है हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। खालिक ते मैं हां, बारी ते मैं हां, मुसव्विर ते मैं हां। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, खालिक ते मैं हां। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, इंसान को सोना ते मैं बनाया है, धी देवा पुत्र देवा है मेरे कोल गल। आपको समझ आई? लेकिन बेलिया थोड़ी जी वंड ये भी है, पुत्र देंदा जाने मन अल्लाह ही है। उंज कदी जिब्रील फूक मारे ते दे छड़दा है, कदी कोई दा बाबा फरीद फूक मारे ते दे छड़दा है, देंदा अल्लाह ही है। ये नजरिए ही नहीं रखना चाहिए, रब तो इलावा भी कोई दे सकता है। आम बाबिया का भूख होंगे चल जाए अल्लाह पाक, उतों करम नवाजी होती है तो भूख का बहाना बने, करम नवाजी हो जाए तो फिर भूख चल जाता है, वही करम नवाजी ना हो तो भूखा भावे 100 बारी बीमारी है और नहीं चलता जी। समझ आई आपको खतरा? तो भूख बढ़ा लिया करो पर मुंह वेख लिया करो जी। मैं भूख तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं आप इसका कायल हाँ, लेकिन मैं इन्हीं अर्ज करांगा तो मुंह वेख लिया कर। हाँ जी, भूख वाला मुंह है
تو پھر بھوک بالکل بھوک لگوانا چاہیے بابے کے بھوکے بچ اثر ہوتا بھوکا لگوا لیا کرو لیکن بابے ہوئی وہ ہوں جڑے قرآن مجید پڑھتے ہو اور حدیث پڑھتے ہو وہ نہ ہوں جنہوں نے ایک اک بند ہو دوری کسے بڑے بول دے ہو یہ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی تو وہ ذرا پھر جڑا بھوکا ہے نا وہ شرح پھر ذرا وہ معقول نہیں ہوگا جناب نے سمجھ آئے ذرا ناراض نہ ہو گیا نا بڑی سوال نہ ہوئی تو سمجھ بھی آ جائے تو میں نے بھی کوئی جناب جی سمجھ آ گئی جی جانے میں تو بڑی ماننے میں سمجھانا پڑتا ہے چنگا ڈاکٹر ہوئی ہوتا جڑا ٹیکا بھی لا چھڑے تو درد بھی نہ ہو جی سمجھ آ گئی کچھ عزیز من و دوستان من جناب جبرائیل آپ فرمانے بی بی جی نہ ڈرو انما انا رسول ربک لأغب لک غلاما زکیہ اللہ کے دوان سترہ بیٹا دینا تو جی بھوک مارے ٹوڑ گئے مہینے لانگ گئے 9 کتنے مہینے لانگ گئے جانے من 9 مہینے لانگ گئے جدو حضرت عیسیٰ دے میلاد آیا نا وقت تو جو ہے جی حضرت مریم و جبریل ملے نے سیدہ آمینہ نو حضرت آدم ملے توجہ ہوئی آپ دی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ فرما دی جو جمعرات دی رات حضور دا نور میرے وجود وچ منتقل ہویا یا فرما دی میں سونتے جاکن دی درمیانی کیفیت جو ایک بزرگ تشریف لائے نے فرما دی آمینہ تین مبارک ہوئے آمینہ تین مبارک ہوئے آپ فرمانی میں پوچھا جی کسی کون ہوتے کسی کی مبارک دے دیو فرمایا آمینہ میرا نام آدم ہے تینو مبارک ہوئے تو نبیاں دے سردار دی والدہ بننے والی ہے آپ فرمانی نے مینو ہوتے کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی اپنے اندر لیکن یہ ہویا کہ مینو اپنے کو خوشبو آنے لگا عزیزان من صاحب شفا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ لکھ دینے حضور فرمانے نے میں اس پتھر نو جاننا جنہ میرے تے درود پڑھدا ہے جنہ اس ویلے میرے تے درود پڑھدا تھی میں بیست قبل میں اس پتھر نو عزیزو مہربانی کر کے ہلکی جی محبت نہ نوٹ فرما لو اگر حضور درود پڑھن والے پتھر نو جان دے تے درود پڑھن والے امتی نو بھی جان دے تھوڑی مہربانی پڑھتے رہا کرو عزیز من و دوستان من اللہ کریم حضور تے درود پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے میرے آقا سرکار دی والدہ فرمانی نے میں نے اپنے کو خوشبو آن لگ پہ پتھر درود پڑھ دینے درخت سجدے کر دینے فرمانے نے 9 مہینے گزر گئے 12 نبی الاول دی رات آئی میں اپنے کمرے دے اندر کلی آئی میں اٹھ کے اندر چلی گئی حضرت مریم واللہ فرمائے تیزین تابدت من اہلیہا مقالا شرقیہ مریم رینا مسجد حجرہ چھوڑ دے تے بیت اللہ وادی بیت اللہ میں جناب مریم تو نکلیاں جدور تے پہنچیاں وہ فرمانے میں محسوس ہویا میرے پتر دے میلاد دا وقت آ گیا حضرت عیسیٰ دے میلاد دا وقت آ گیا میں قرآن مجید پڑھتا جاؤں گا تاکہ اردو ملاد پڑھتا جائے تھے اردو بھی ملاد پڑھتا جائے تھے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ملاد قرآن میں بھی ہوتا تھے ہے جے کو پڑھ لے جی سمجھ آئی میں بیٹھے ہوں ملاد قرآن میں بھی ہے جے کو سمجھ لے حضرت مریم فرماتی ہے میں بیت اللہ ہوں وادی بیت اللہ میں گئی تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میرے پتر دا ملاد ہونا ہے لیکن میں تے اس وقت اکیلی ہیں دائی کوئی اللہ فرمائے مریم کھجور دے تنے میں ڈھونڈا تنا اتو ٹونڈ سی ٹونڈ سمجھتے ہو نا پنجابی اتو او دے پتھر وغیرہ جھڑ گئے سن اور وہ بالکل ٹونڈ مڑ سی
فرماتے ہیں کہ جو میں وہ دن ڈھو لائی نا تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملفوظات میری آگے اور یہ صوفیاء کی گلاں صوفیاء ہی جانتے ہیں. ویسے اس شاہ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے. اگر کسی نے باقی کتاب تفسیر بھی پڑھی ہوئے تو اس کو تفسیر در منصور علامہ جلال الدین السیوطی علیہ رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جڑا کھجور دا درخت ہے نا اے حضرت آدم دے وجود وچوں مٹی لے کے خالق نے بنایا ہے. اس واسطے اے دا انسان نال بڑا گہرا رشتہ ہے. پھر یہ بھوکی لگی نا ساڈی کھجور جی حضور دی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کھجور دا ادب کریا کرو تہاڈی بھوکی لگی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دے وجود وچوں تھوڑی جی مٹی لے کے اللہ نے بنائی ہے نا. اس کو آپ نے سمجھ آ گیا حضرات. تو یہ انسانی وجود کو بڑے طبی طور پہ فوائد ملتی ہے کھجور. تو اس وقت حضرت مریم نے جس وقت ڈھون لائی تے پہلا سی اور سکی جدو انہاں لائی نے ڈھون اس سے ویلے ہوتے تھے پتے بھی لگ گئے بور بھی لگ گیا تے کھجورن لگ کے پک بھی گئی. آپ کو سمجھ آ گئی حضرات. یہ مطلب ہے بھئی رب دے پیارے جتنے ڈھون لا لین او اگے انہاں دے وقت سکے بھی ہون تے مڑ سارے ہو جاندے نے کیونکہ اللہ والیاں نے اس جگہ تے ڈھون لائی ہوتی ہے. عزیز وغیرہ حضرت مریم میں ڈھون لائی جناب عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہویا. اللہ فرمایا حسی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا رطبن جنیہ. جڑا رطبن جنیہ ہے نا رطب ستن تار کھجور نو کھجور تے قسم تے جدو کھجور تار ہوئے نا تار وہ پھر اتو ڈگے زمین تے ٹوٹ جاتی ہے نا. جامنو میں اتو ڈگن تے تھلے انہیں جوڑا ماریا ٹوٹ جاتے ہیں اس جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. پھر انہوں نے کوالٹی اور ذائقہ اور مزہ نہیں رہا. ہم تو ڈنگ پوے اودی جلد تو پھٹ جائے تو بالکل چنگا ہوتا ہے لیکن اودی چس نہیں رہتی. خالق نے فرمایا حضی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ. اللہ فرمایا مریم تو جوڑا مار کھجوراں نو جڑیاں تیرے جوڑے نال ڈگیاں میں انہاں نوں ٹوٹن نہیں دیاں گا. واہ میرے مالکہ اپنے ولیاں نال تیرے میں پیار تو صدقے جاواں جڑی کھجور نو انہاں دا ہاتھ لگ جائے تو تے کھجور نو نہیں ٹوٹن دیندا. اے پیار ہے نا رب دا اپنے بندے نال. عزیز میری وقار حضرت مریم اللہ نے فرمایا کلی واشربی وقرری عینا. مریم کھجوراں کھا پتر پیدا حضرت عیسیٰ دا میلاد ہویا تے اللہ حضرت مریم نو میٹھیاں کھجوراں کھوائیاں. میلاد تے مٹھی شے مننا سنت الہی ہے. تسی بھی مٹھے چاول ونڈ دے ہو نا بڑا کمال کر دے ہو. چاول مانگے ہو گئے اور جلیبیاں تے آ جاؤ جلیبیاں تے آ جاؤ. مٹھی شے بھی ہے تے مزیدار بھی ہوتی ہے. توجہ ہے جی. ویسے تہاڈا اگر موڈ میٹھے چاولاں تے خود وچ بھی خواہش ہے پایا کرو تے چنگے ودیا بنایا کرو. حضور دا میلاد ہے ایویں پرا نہ کریا کرو. حضور دے میلاد تے سب تو اچھا لنگر پکایا کرو. ہاں جی اپنا پتر ہوئے تے اسی کی کرتے بڑی خوشی کرتے ہیں. آقا لاجپال سرکار دے صدقے ہی تے اللہ سانو پتر دیتے ہیں تے دیاں دیتے ہیں تے وجود دیتا ہے تے زمین دیتی ہے تے کائنات دیتی ہے. حضور دے صدقے سارا. تو بھائی چنگا لنگر پکایا کرو حضور دے نام تے چنگا لنگر دیا کرو تے چنگا خرچہ کریا کرو. ہوا خیر مما یجمعون. جنہ خرچ بھی کرو گے ادا خرچ تہاڈے کم آئے گا. عزیز من و دوستان من بزرگ فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف. فضول خرچی کوئی بلائی نہیں. لا اسراف فی الخیر تے بلائی دیا کماں خرچ کیتے ہیں فضول خرچی ہوندی نہیں.
جتنا خرچ کرو گے وہ فضول خرچی نہیں ہوگا، وہ راہ حق تے جائے گا، اللہ تم اس کا نفع عطا فرمائے گا۔ عزیزہ نے منوہ دوستہ نے حضرت مریم نو اللہ نے کھجوراں کھلائیاں، کھجوراں تقسیم ہویاں، جدو میرے پاک حضور دنیا تے آئے اللہ کھجوراں نہیں ونڈیاں بلکہ ماما نو پتر عطا فرمائے۔ میرے آقا سرکار کا میلاد ہویا محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ عزیزہ نے من و دوستہ نے من گرامی قدر سنگیوں میرے آقا سرکار دنیا کے تشریف فرما ہوئے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماؤنی میں گھر دے اندر کلی آئی، میرے دل سے خیال آیا اللہ نے 4 عورتاں بھیجیاں نے، انہاں دی شکل بڑی نورانی ہے، قد بڑے اونچے نے، میں پوچھا اور تسی کون ہو کیویں آئی ہو؟ فرمایا آمنہ شاداں سادیاں بھی بڑیاں نے پر آج تیرے پتر دیاں داہیاں بن کے آئیا۔ سید آمنہ فرماندیاں سید حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ گھر والے پوچھن گئے کہ انہاں روٹھے ایک نام بندہ ملیا جڑا گاواں پہ چلے، انہاں کہا کہ اس طرح کی کوئی لڑکی ویکھی آ؟ اس نے کہا میں یہ تو نہیں ویکھیا کہ کوئی لڑکی آئی ہوئے، انہیں اے ساڈی وادی میں کل دی ایک چینجنگ آئی، انہیں کہا وہ جڑا چوٹی دے درخت ہے یہ اگے سکا سی کل یکدم سبز ہویا ہے، اگے میریاں گاواں میں لیوندا سا تو چگدیاں آئی، ہن میریاں گاواں اس درخت دا منہ کر کے سجدہ کر دیا، یہ سبب میری سمجھ نہیں آیا، بیدہ سبب کی عزیزہ نجمدار اے اللہ دے پیارے نبی دی تعظیم ہے، لیکن اُدھے گاواں سجدے کیتے نے، جدو سرکار دی ولادت ہوئی ہے جناب عبد المطلب کعبہ دا طواف پہ کر دے آئے، فرمانے میں ویکھیا کعبہ میرے پتر عبداللہ دے گھر نو سجدے کر دائے، اعلیٰ حضرت بولے دے فرمانے دل کے سجدے کو میرا بے کعبہ چکی ان بموں کی لطافت پیلا، سلام مصطفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی پتر اتھے جو لے کے آئیاں نا پینڈ تے پریشان فرمانیاں یا لئی تنی تو قبلہا کاش میں اس کو پہلے بیٹھ گیا۔ اللہ فرمائے مریم کیوں پریشان ہے؟ اللہ سونے میرے کو پتر ہے، شادی میرے کو ہوئی کوئی نہیں، بندیاں کچھ یا تو میں جواب کی دینا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا مریم تو کیوں جواب دینا ہے؟ کلی بشربی وقربی اینا، کھاتے پیتے اکھاں ٹھنڈیاں کر مریم موجاں کر جدو ویڑا آیا تو نہ مولی، پتر تیرا بول کے آپ پہ دس لے گا کون؟ اطمینان قلبی نصیب ہویا، پینڈ گئیاں تے گل ہوئی، انہیں کہا یا مریم لقد جیت شیئن فریا، مریم ہے کی تیری تے شادی بھی تو پتر لے آئے، فاشارت الیہ، انہیں فرمایا میرے میں گل نہیں کرو، یہ دے تو ہی پوچھو ہے کون ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہاں کہا مریم کی کرنی ہے کبھی بچے بھی بوٹے اینج حضرت مریم نے چکیا جی انہوں اتھے ہی کروٹ بدل، حضرت عیسیٰ نے کروٹ بدلی تو انہاں بندیاں نے مخاطب کرے آئے جنگلی اٹھا گیا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی
عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی نبیّا ترائے چیزیں دسی میں صاحب کتاب ہاں میں اللہ دا نبی ہاں میں عبداللہ ترائے گلہ کی تھی انتر مالا تعلق یا اپنے نالے یا اپنی امی نالے توجہ ہے جدو حضور دا ملاد ہے حضور نے ایک کو گل کی تھی توجہ ہے لیکن حضور نے ایک کو گل اپنے واسطے نہیں کی تھی اپنی امت واسطے کی تھی توجہ ہے حضرات کے نام میرے آقا نے انہیں سر سجدے میں رکھے آئے اور سجدے میں سر رکھ کے فرمایا ربے حبلی امتی چنگے بندے بیٹھے ہو سیانے میں نے دسو پر ساڈا کسی نال پیار ہوئے تے وہ کوئی شے منگے چاہتے سی دے سکدے ہو گئے تے دیواں گے یا نہیں حضور نے پہلی باری دنیا تے آ کے لب کھول کے امت دی بخشش منگی ہے بھلا ڈیٹی ہے کہ کوئی نہیں ڈیٹی علیہ نے وقار حضرت سلطان باہو بولے یا محمد نے بسم اللہ حضور ہوندے نا تسی اے لیٹرنگ وغیرہ اے سجاتے ہو تو جانے من میرا پیغام ہے اس کو یاد فرما لو گلیاں محلے بازار مسجد محفلاں سجانا اچھی بات ہے حضور راضی ہوندے نے لیکن سب تو زیادہ حضور ادو راضی ہون گے جدو کوئی نوجوان حضور دی آمد دی خوشی چ اپنا چہرہ حضور دی سنت نال سجا لے گا یا رسول اللہ میں آپ دی آمد دی خوشی چ اپنا چہرہ سنت رسول نال سجا لیا ہے میلاد مناؤ خرچہ کرو اچھی بات ہے میں سنا چکا اپنا عقیدہ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی پیشانی سجدے دے نشان نال سجا لے تو حضور زیادہ راضی ہوں گے بابا اگر تسی میلاد تے خرچ کر دے ہو تو بہت اچھا کر دے ہو لیکن اگر کوئی میلاد دے دن ایک نیت کر لے کہ یا رسول اللہ توڑے آن دی خوشی جی توڑے میلاد دی خوشی جی میں جھوٹ بولنا چھڑے ہے اس نے کمال کیتا ہے کوئی آکھے جی میں شراب پینا چھڑے ہے اس نے کمال کیتا ہے کوئی آکھے میں زنا کرنا چھڑے ہے اس نے کمال کیتا ہے کوئی آکھے میں گانا سننا چھڑے ہے اس نے کمال کیتا ہے خرچہ میلاد نہیں کرو لیکن اگر کوئی کسی محلے دے وچ کوئی غریب بندہ ہوئے غریب بچہ ہوئے تو دے سکول دی فیس ادا کرنی ہوئے تو کچھ میلاد دے پیسے ہیں تو دی فیس ادا کرتے ہوئے بھی میلاد ہی اگر کوئی غریب آدمی دوائی نہیں لے سکتا تو کوئی صاحب ثروت اس کو دوائی کھلا دے تو بھی لنگر میلاد ہی ہے اگر کسی عورت دے سر سے چادر نہیں کسی کو گرم کپڑے نہیں تو میلاد دی نیت تو صرف کپڑے لے دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میلاد میں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے گا اور معاشرے دے اندر ایک
حسن پیدا ہوئے گا. سو بھائیو اور عزیزو، میلاد شریف کے مہینے میں خدمت خلق دا ماحول بنایا تاکہ اللہ اور اس دا رسول راضی ہوں اور میلاد دا حقیقی فیضان حاصل ہوئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. حضور بھائی چارہ قائم کرنا ہے. اگر تہاڈا کوئی سجن بھرا بیلی یار تہاڈے نال رہنجے تے تسی انہوں گھر جا کے راضی کر لو تے بھی میلاد شریف ہے. بات ساڈے سنگیاں دے نے ایک گناہ ہوندا ہے بھائی، کدی اسی اپنا گناہ بھی مننے ہیں. اپنا گناہ منن بڑا اوکھا ہے. میں مندا ویکھی کوئی مینوں عمر لگ گئی ہے گڈی وچ بندھیا تو میں ڈھیر سارے ڈرائیور بدلے. ساڈی بڑی مشکل جی ڈیوٹی ہے. تھوڑا جہا چیر ایک ڈرائیور کٹ ہے تو آتا ہے جی مینوں معافی دیو، یہ تہاڈا ہی کام ہے. ابھی کو ہور بندہ بھیج لیا انہیں وہ دسوے آ بھئی جہاں ڈرائیور بھی ہوئے وہ جدو بھی روڈ تے غلطی کرے میں یہ نوٹ کیتا ہے وہ دوجیاں ناند ہے وہ غلط ہے. آج تک میں کسی ڈرائیور نے نہیں ویکھیا کہ ہو سکیا ہوئے کہ میرے کو چبڑ بندہ جی بڑا چبڑ بندہ ہے پتہ نہیں روڈ تے کی زندگی تے روڈ تے چل رہے ہوئے ہیں اسی ڈرائیور اپنی زندگی دے اساں بھی کبھی نہیں منیا باساں بھی غلطی کی اساں یہی آنے دوجیاں سائڈ کرائی شریکے والے سائڈ کرا دے شریکے والے ساڈے کولوں لنگدے بتی بال دے کھنگ دے بھائی میاں کبھی اپنی بھی مان لیا کرو تو دوجیاں جا کے راضی کر لیا کرو. بھی میلاد شریف ہے. کسی نال راضی ہونا اور کسی کو معافی منگیا بندہ نکا نہیں ہوندا. بندہ جڈا ہوندا ہے وہ اوڈا ہی رہندا ہے کیونکہ عزت میرا رب عطا کرتا ہے. جب اس دیتی ہوئے مڑی ہو جہاں نیک کماں نال گھٹدی نہیں اللہ اور ودا چھڑدا ہے. ہاں جی من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو بندہ اللہ واسطے نیواں ہو جائے اللہ انہوں اور بلند کر چھڑدا ہے. اللہ سنا سنو میلاد شریف دے مہینے وچ اس فیض تو بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا